کا پچھتاوا۔ الحمدللہ رب العالمین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شریف کی فضیلت، فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو شخص صبح و شام مجھ پر 10 بار درود شریف پڑھے گا، بروز قیامت میری شفاعت اسے پہنچ کر رہے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ حقیقی مدنی منع کا خوف خدا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، کیسا نازک دور آ گیا ہے کہ آج اکثر والدین شفقت نما ہلاکت کے ذریعے اپنے ہاتھوں اپنی اولاد کو تباہی کے گڑھے میں جھونک رہے ہیں۔ یہاں تک کہ اگر بچہ از خود سدھرنا چاہے تب بھی اس کی راہیں مسدود یعنی بند کر دی جاتی ہیں۔ اس طرح کے والدین گویا زبان حال سے یہ اعلان کرتے سنائی دے رہے ہیں، ہم جہنم میں اکیلے کیوں جائیں، اپنی اولاد کو بھی ساتھ لے کر جائیں گے۔ معاذ اللہ۔ ایک دور وہ تھا کہ خوف خدا رکھنے والی ماں کی رحمت بھری گود میں پلنے اور عشق مصطفیٰ رکھنے والے باپ کی شفقت کے سائے میں پروان چڑھنے والے بچے معاشرے پر ایسے نقوش چھوڑتے تھے کہ ان کی دل ربا ادائیں آج بھی ہمارا دل موہ لیتی ہیں۔ چنانچہ ایک 4 سالہ شہزادہ سید زادہ سر بازار زارو پتا رو رہا تھا۔ کسی صاحب نے آلے رسول کی خدمت کے جذبے سے سرشار ہو کر عرض کی، شہزادے کیا بات ہے، اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو حکم فرما دیجیے، ابھی حاضر کرتا ہوں۔ یہ سن کر شہزادے کے رونے کی آواز بلند ہو گئی اور کہا، چچا جان، اللہ پاک کے غضب اور عذاب جہنم کے خوف سے دل بیٹھا جا رہا ہے۔ ان صاحب نے شفقت سے عرض کی، شہزادے آپ بہت ہی کم سن ہیں، ابھی سے اتنا خوف کیسا؟ خاطر جمع یعنی اطمینان رکھیے، بچوں کو عذاب نہیں دیا جائے گا۔ یہ سن کر شہزادے کا خوف مزید نمایاں ہو گیا اور روتے ہوئے بولا، چچا جان، میں نے دیکھا ہے کہ بڑی لکڑیاں سلگانے کے لیے ان کے گرد چھپٹیاں یعنی لکڑی کی چھیلن اور چھوٹی چھوٹی کھپچیاں وغیرہ چن دی جاتی ہیں۔ چھپٹیاں جلدی سے آگ پکڑ لیتی ہیں اور ان کی بدولت پھر بڑی لکڑیاں بھی جل اٹھتی ہیں۔ میں ڈرتا ہوں کہ ابو جہل اور ابو لہب جیسے بڑے بڑے کافروں کو جہنم میں جلانے کے لیے چھپٹیوں کی جگہ کہیں مجھے آگ میں نہ ڈال دیا جائے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ جانتے ہیں وہ 4 سالہ شہزادہ کون تھا؟ وہ کوئی اور نہیں، ہمارے ٹوٹے دلوں کے سہارے اور اہل بیت اطہار کی آنکھوں کے تارے حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ تھے۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ شرح کلام رضا، میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ شعر میں فرماتے ہیں، یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تو ہیں ہی نور، بلکہ نور علی نور یعنی نور پر نور۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک نسل میں تا قیامت جتنے بھی بچے ہوں گے یعنی سادات کرام، وہ بھی سب کے سب نور ہیں۔ اے نور والے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سارا گھرانہ ہی نور اور بس نور ہے۔ نور اندر نور باہر، گھر کا گھر سب نور ہے، آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ دینی معاملے میں حوصلہ شکنی کرنے والی ماں کا پچھتاوا۔ والدین کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو شروع ہی سے نیکیوں اور سنتوں بھرا دینی ماحول فراہم کرے، ورنہ بری صحبت کی وجہ سے بگڑ جانے کی صورت میں بازی ہاتھ سے نکل سکتی ہے۔ سگے مدینہ خفیہ عنہ کو اس کی بڑی بہن نے بتایا۔ ایک اسلامی بہن نے اپنے بیٹے کی اصلاح کے لیے رو رو کر دعا کا کہا ہے،
بیچاری کہہ رہی تھی ہائے ہائے میں نے خود ہی اس کو برباد کیا ہے، اس کو دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ میں حفظ کے لیے بٹھاتے تو بٹھا دیا، مگر بیچارہ جو سنتیں وغیرہ سیکھ کر آتا وہ گھر میں آ کر بیان کر دیتا تو ہم اس کا مذاق اڑاتے۔ آخرش اس کا دل ٹوٹ گیا اور اس نے مدرسۃ المدینہ جانا چھوڑ دیا، اب برے دوستوں کی صحبت میں رہ کر آوارہ ہو گیا ہے۔ خوش قسمتی سے مجھے دعوت اسلامی کا دینی ماحول مل گیا ہے، اب میں سخت پچھتا رہی ہوں، ہائے میرا کیا بنے گا۔ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت صالح ترا صالح کند، یعنی اچھے کی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی، برے کی صحبت تجھے برا بنا دے گی۔ جنتی ہے وہ جس نے سنت کے خود کو سانچے میں ڈھال رکھا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد، یا رب مصطفیٰ جل جلالہ بطفیل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں خود نیکیاں کرتے ہوئے دوسروں کو نیکی کی دعوت دینے والا اور گناہوں سے بچتے ہوئے دوسروں کو گناہوں سے بچانے والا بنا۔ یا اللہ ہمیں جنت الفردوس میں بے حساب داخلہ عطا فرما اور وہاں اپنے پیارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ معاف فضل و کرم سے ہو ہر خطا یا رب، ہو مغفرت پے سلطان انبیاء یا رب، بلا حساب ہو جنت میں داخلہ یا رب، پڑوس خلد میں سرور کا ہو عطا یا رب، نبی کا صدقہ صدا کے لیے تو راضی ہو، کبھی بھی ہونا نہ ناراض یا خدا یا رب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔